کوفہ میں سب کچھ خاموش دکھائی دے رہا تھا، لیکن ایک شخص خاموشی سے شہر کے راز جمع کر رہا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں لوگوں کی بیعت حاصل کر چکے تھے، مگر عبید اللہ بن زیاد اب بھی ایک سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر ہیں کہاں؟ وہ کس مقام سے اپنی سرگرمیاں چلا رہے ہیں اور ان کے گرد جمع ہونے والے لوگ کون ہیں؟ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچ کر سخت نگرانی کا نظام قائم کر چکا تھا۔ اب اس کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی نہ کسی طرح رسائی حاصل کی جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس نے اپنے ایک غلام ماقل کو ایک خاص منصوبے کے ساتھ بھیجا۔ ماقل کو 3000 درہم دیے گئے اور ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا خیر خواہ ظاہر کرے۔ اسے یہ تاثر دینا تھا کہ وہ دور دراز علاقے سے صرف اس لیے آیا ہے تاکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرے اور مالی مدد پیش کر سکے۔ چنانچہ ماقل کئی دن تک کوفہ میں لوگوں سے میل جول بڑھاتا رہا۔ وہ مختلف افراد سے پوچھتا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حامی کہاں جمع ہوتے ہیں اور کن لوگوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے اعتماد حاصل کر لیا، یہاں تک کہ اسے اس مقام کا پتہ چل گیا جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتیں کی جا رہی تھیں۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو چکے تھے۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے ایک بااثر قبیلے کے بزرگ اور معزز سردار تھے اور ان کا گھر اہل کوفہ کے لیے ایک محفوظ مقام سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں لوگ آتے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت کا اظہار کرتے، بیعت کرتے اور اپنی مالی معاونت بھی پیش کرتے تھے۔ ماقل بھی اس بہانے سے وہاں پہنچا۔ اس نے عقیدت اور حمایت کا اظہار کیا، بیعت کی اور وہ 3000 درہم بھی پیش کر دیے جو اسے دیے گئے تھے۔ وہاں موجود افراد نے اسے اپنا خیر خواہ سمجھا اور کسی کو یہ گمان نہ ہوا کہ یہی شخص حکومت کا جاسوس ہے۔ راز فاش ہونے لگا۔ چند ہی دنوں میں ماقل نے اس گھر کے حالات، آنے جانے والوں اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگرمیوں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کر لیں۔ پھر وہ خاموشی سے واپس عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا اور ایک ایک بات اسے بتا دی۔ اس نے اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہیں۔ لوگ وہاں آ کر بیعت کر رہے ہیں اور مالی امداد بھی جمع کی جا رہی ہے۔ یہ خبر عبید اللہ بن زیاد کے لیے نہایت اہم تھی۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اسے اپنا اگلا قدم کس طرف بڑھانا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا ایک نہایت حساس اور اہم واقعہ ہے۔ ان دنوں ایک معزز شخصیت شریک بن آور بیمار ہو گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد ان کی عیادت کے لیے آ سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر وہ آئے تو اسی موقع پر اسے قتل کر دیا جائے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ شریک بن آور پانی طلب کریں گے اور یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اشارہ ہوگا کہ وہ باہر آ کر حملہ کر دیں۔ چنانچہ جب عبید اللہ بن زیاد آیا تو وہ شریک کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی۔ پھر شریک بن آور نے بار بار کہا، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ یہی وہ طے شدہ اشارہ تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موقع موجود تھا۔ دشمن بالکل سامنے تھا، بے خبر تھا اور ایک حملے سے سب کچھ بدل سکتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے باہر نہ نکلے۔ عبید اللہ بن زیاد کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور منصوبہ ناکام ہو گیا۔ عبید اللہ بن زیاد وہاں سے چلا گیا، لیکن شریک بن آور حیران رہ گئے۔ انہوں نے
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کو باہر آ کر حملہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیا جسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات پہنچی ہے کہ مومن دھوکے اور غفلت میں حملہ نہیں کرتا، اس لیے میں نے ایسے طریقے سے قتل کرنا پسند نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور وجہ بھی بیان کی۔ جس گھر میں یہ واقعہ پیش آ رہا تھا اس کے مالک شریک بن آور تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب نہ سمجھا کہ کسی ایسے شخص کو اس گھر میں قتل کیا جائے جسے میزبان نے خود اپنے گھر آنے دیا ہو۔ یہ فیصلہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا بلکہ دینی اور اخلاقی اصولوں کی پابندی کا اظہار بھی تھا۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد اس منصوبے سے بے خبر واپس چلا گیا، لیکن اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ کوفہ میں ایک منظم تحریک موجود ہے۔ دوسری طرف ماکل کی فراہم کردہ معلومات نے اس کے شکوک کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وقت ضائع کرنے کی بجائے براہ راست کارروائی کی جائے، لیکن اس کارروائی کا پہلا نشانہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے بلکہ ان کے میزبان حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل میں بلایا گیا۔ چند دن گزرے تو عبید اللہ بن زیاد نے محسوس کیا کہ حضرت ہانی بن عروہ معمول کے مطابق قصر امارات نہیں آ رہے۔ اسے پہلے ہی ماکل کی رپورٹ مل چکی تھی، اس لیے اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے چند قابل اعتماد قبائلی سرداروں کو حکم دیا کہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احترام کے ساتھ محل میں لے کر آئیں۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قصر امارت پہنچے تو ابتدا میں معمول کی گفتگو ہوئی، لیکن اچانک عبید اللہ بن زیاد نے سوال کیا، اے ہانی، مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اسی لمحے عبید اللہ بن زیاد نے اپنے جاسوس ماکل کو اندر بلایا۔ جیسے ہی ماکل سامنے آیا، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ سمجھ گئے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ کئی دنوں سے جس شخص کو لوگ اپنا خیر خواہ سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت حکومت کا جاسوس تھا، اور انہی کے درمیان رہ کر تمام خبریں عبید اللہ بن زیاد تک پہنچاتا رہا۔ البدایہ والنہایہ کے مطابق حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آئے تھے، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد نے مطالبہ کیا کہ انہیں فوراً اس کے حوالے کر دیا جائے تو حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے مہمان کو حکومت کے حوالے کرنا قبول نہ کیا۔ یہ جواب سن کر عبید اللہ بن زیاد سخت غضبناک ہو گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس نے حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے ان کے چہرے پر زخم آئے اور پھر انہیں قصر امارت کے ایک حصے میں قید کر دیا گیا۔ کوفہ کا ماحول بدلنے لگا جب حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کی خبر ان کے قبیلے بنو مزہج تک پہنچی تو سینکڑوں افراد قصر امارت کے باہر جمع ہو گئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ شاید ان کے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے قاضی شرعی کو باہر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں اور صرف پوچھ گچھ کے لیے روکے گئے ہیں۔ یہ سن کر لوگ وقتی طور پر منتشر ہو گئے، لیکن کوفہ کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ خوف آہستہ آہستہ شہر پر چھانے لگا تھا اور حکومت اپنی گرفت مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کی خبر پہنچ گئی۔ اب انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ خفیہ سرگرمیوں کا راز حکومت تک پہنچ چکا ہے۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جب خاموشی مزید ممکن نہیں رہی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب کوفہ میں حالات تیزی سے بدلنے والے ہیں۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی تھا، کیا وہ ہزاروں لوگ جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس مشکل وقت میں بھی اپنے عہد پر قائم رہیں گے، یا خوف
دھمکیوں اور دباؤ کے سامنے وہ سب بکھر جائیں گے۔ آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے کے لیے تلوار نہیں بلکہ جاسوسی کا راستہ اختیار کیا۔ ماکل نے اعتماد حاصل کر کے تمام راز حکومت تک پہنچائے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع ہونے کے باوجود اپنے دینی اور اخلاقی اصولوں کی وجہ سے عبید اللہ بن زیاد پر حملہ نہیں کیا، اور پھر حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی تھی۔ لیکن اب اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ ہزاروں بیعت کرنے والے لوگ کہاں گئے؟ کیا وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے یا کوفہ کی گلیاں دیکھتے ہی دیکھتے خالی ہو گئیں؟ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم مستند تاریخی روایات کی روشنی میں جانیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں تنہا کیوں چھوڑ دیا گیا، اور یہ واقعہ کربلا کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ کیسے بن گیا۔